السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم دینی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ بدیہ اسلامک سینٹر کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت امت مسلمہ کے اندر دینی آگاہی اور تعلیمی بیداری کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، جو مختلف زبانوں میں ہے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس طریقے سے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے لیول 1 اور اس کا پہلا درس۔ میری کلاس جو ہوگی وہ عقیدے سے متعلق ہوگی، توحید سے متعلق ہوگی۔ تو میں کلاس کو شروع کرنے سے پہلے مختصر طور پر آپ کے سامنے توحید کی اہمیت بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور یہی وہ پہلا حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسانی کو دیا ہے۔ مقصد تخلیق انسانیت کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان کا جو مقصد حیات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تمہارے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہم کو یہاں بتایا گیا کہ مقصد انسانیت جو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ کہ ہم سب مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جس کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرماتے ہوئے بتایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا اور ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق بغیر میں اور میری ہی عبادت کرو۔ یہاں ہم کو یہ درس اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے یہ تک پہنچایا ہے کہ معبود برحق اگر کوئی ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب ہم دنیاوی یہاں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو بے شمار معبودان باطلہ موجود ہیں، کیونکہ مختلف ادیان موجود ہیں، مختلف مذاہب کے پیروکار موجود ہیں جن کا طریق عبادت مختلف ہے۔ کوئی جا کے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی، کوئی درختوں کی، کوئی جانور کی، کوئی انسان کی، کوئی پیسے کی، کوئی پتہ نہیں کن کن کی، سورج چاند، پتہ نہیں لکڑی پہاڑ، کن کن کی پوجا پرستش کی جا رہی ہے۔ یہ تمام معبودان باطلہ ہیں۔ یہ ان کو معبود سمجھتے ہیں، لیکن یہ معبودان باطلہ ہیں۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی چیز ہم کو سیکھنا ہے، یہی چیز ہم کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ہم نے رسول کو بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ بعثت کا مقصد کیا تھا انبیاء کا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو آگاہی دیں اور شیطان کی پرستش سے، شیطان کے راستے سے روکے۔ اور یہ حکم ایسا تھا جس کی تعمیل انبیاء اور رسل علیہ السلام نے من و عن کی ہے۔ جب کبھی کسی قوم میں جاتے تو ان کا یہی اپنی قوم سے سوال ہوتا، اپنی قوم کو سمجھاتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو،
تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور یہی اسوا، یہی طریقہ تمام انبیاء کے پیروکار جو تھے ان کا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو مکے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ جو بزرگ، جو دیندار لوگ مر گئے تھے، جو جن کا انتقال ہو گیا تھا، شیطان نے ان کو ایسا بنا دیا تھا لوگوں کے پاس کہ وہ ان کی پرستش میں لگ گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی قوم کو، قریش کو دعوت توحید دی، توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس کے بعد یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رہا کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے، کسی قوم کے پاس جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دیتے۔ اس کے بعد سلف صالحین میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، علماء حق کا ہمیشہ سے یہ مسلک، یہ منہج، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے۔ تو الغرض یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ توحید کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس توحید نہیں ہے اور وہ بے شمار نیک کام کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کے پاس عقید توحید نہیں ہے تو یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ اکارت کر دیں گے۔ تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اس کی وقت، کوئی اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو محترم سامعین، ناظرین اکرام، تو یہ چند باتیں تھیں، ابتدائی باتیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم درس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے الحمدللہ مذکرہ آپ کے واٹس ایپ گروپوں میں پہنچ چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسکرین پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، چاہے آپ کتاب کھول کر پڑھیں، چاہے آپ کتاب یا اسکرین پر دیکھ کر آپ سن سکتے ہیں درس کو۔ تو ہمارا پہلا درس ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کے کلمے کی شرطیں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے یہ کلمہ، کیونکہ یہ کلمے کا اقرار کرے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کلمے کی شرطیں کیا ہیں، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اسے کہنے سے کن چیزوں کی نفی ہوتی ہے، ان کے کہنے کے بعد کیا کیا شرطیں ایک اس کے متبع پر عائد ہوتی ہیں، وہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اور ایسی کوئی کنجی نہیں مگر اس میں دانت ہوتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ اور آپ دیکھیں کنجی، جب آپ کنجی بنانے والے کے پاس جاتے ہیں اس کے بعد بے شمار کنجیاں ہوتی ہیں جس کے دانت نہیں ہوتے، پھر وہ دیکھ کر بناتا ہے۔ اگر کنجی کے دانت نہ ہوں تو کتنی بھی اچھی کنجی نہ ہو، قیمتی کنجی نہ ہو، وہ بیکار ہے۔ اگر دانت ہیں اور صحیح دانت ہیں تو وہ فائدہ مند ہوگی، قفل اس سے کھل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بہترین مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اور ایسی کوئی کنجی نہیں مگر اس کے دانت ہوتے ہیں۔ بس اگر تم ایسی کنجی لے کر آئے جس میں دانت ہے تو وہ کنجی تمہارے لیے دروازہ کھولے گی، ورنہ بصورت دیگر وہ تمہارے لیے دروازہ نہیں کھول سکے گی۔ تو آپ جان دیجئے کہ اس مفتاح یعنی لا الہ الا اللہ کے دانت اس کی شرطیں ہیں، جس کے ذریعے ہم لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنت میں جانے کا سمجھیے ایک قسم سے ویزا ہے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو آپ پھر جنت کے مستحق ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے جو شروط ہیں، اس کے جو معنی و مفہوم ہو، اچھی طریقے سے آپ واقف ہو جائیں۔ چلیے ہم تیزی کے ساتھ اس کے معنی و مفہوم اور شرائط کو پڑھیں گے۔ پہلی شرط ہے العلم بمعنیہا، کہ اس کلمے کے معنی کا علم ہونا، کہ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ اس کا کیا معنی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے برحق معبود ہونے کی نفی کرنا اور صرف ایک اللہ کے لیے معبود برحق ہونے کو ثابت مانا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی تم اس بات کو خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
تو یہاں جو لا الہ الا اللہ کا جو معنی بتایا گیا ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ اس سے معلوم ہوا ہم کو. علم کیا ہے اس معنی کا معنی مفہوم کیا معلوم ہوا کہ معبود برحق اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. دوسرا ہے الیقین المنافی للشک، یعنی ایسا یقین جو شک کے منافی ہو. یقین جو یقین کامل جس کو کہا جاتا ہے، یقین کے ساتھ جو جس میں آپ کو تھوڑی سی بھی شک کی گنجائش نہ ہو، بالکل شک کی گنجائش نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یقین کامل. تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہم کو مکمل یقین کامل ہونا چاہیے، اور مومن کا یہ شیوا ہے، مومن کا یہ سمجھی علامت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر یقین کامل اس کا ہوتا ہے. وہ ایمان اس حیثیت سے اللہ رب العالمین پر لاتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. تو جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کو اللہ رب العالمین پر مکمل یقین ہونا چاہیے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں پھر شک نہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بها عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ. رواہ مسلم. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تو بغیر شک کیے ہوئے ان دونوں حکموں کے ساتھ اللہ سے ملے گا تو وہ جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا. اللہ اکبر. یہاں یقین کے ساتھ اللہ کے معبود برحق ہونے پر یقین ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یقین اگر کوئی بندہ کرتا، یقین یعنی ایمان اگر کسی کا ہے تو یقیناً وہ جنتی ہوگا. تیسری جو شرط ہے وہ ہے القبول. قبول یعنی قبول کس کو کہتے ہیں کہ دل و زبان سے اس کلمے کا جو تقاضا ہے اسے قبول کرنا، یعنی جو کلمے کے جو معنی و مطلب ہے، جو مطالبات کلمہ ہم سے کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے جو مطالبہ ہے اس کو قبول کرنا. وہ کیسا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا سورہ صافات کی آیت نمبر 35-36 میں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. کہ جب ان سے کہا جاتا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر معبود برحق مگر اللہ، تو وہ کیا کرتے؟ سرکشی پر اتر آتے، تکبر کرتے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوان شاعر کی بات پر چھوڑ دیں. نعوذ باللہ من ذالک. کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کا طعنہ دیتے تھے، تو یہاں تکبر کیا کرتے تھے. تو ہم کو بھی محترم سامعین یہاں جب کبھی ہمارے سامنے یہاں ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ کتاب و سنت کی صحیح بات جب آپ کے سامنے آ جائیں تو سر خم تسلیم کرنا چاہیے. مومن کا شیوا، مومن کا عمل ایسا ہوتا ہے، مومن کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رکھی جاتی ہے تو سر خم تسلیم کرتا ہے، عناد نہیں کرتا، سرکشی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ نہیں نہیں یہ بات ہمارے موافق نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. آج کا معاشرے میں کہاں بے قرآن و سنت کو لے کر کہاں بیٹھا جا سکتا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ ہمارے امام کے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ ہمارے فلاں فلاں کیا ہے امام جو ہے ہمارے ماننے والوں کے یہ چیز نہیں آتی، یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے. نہیں میرے بھائی، کتاب و سنت جہاں بیان کر دی جائے، ہم کیونکہ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو ہم کو عبادت کے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اسے سرقم تسلیم کرنا چاہیے، منوان قبول کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں قبول. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ارے یہ تو فلاں مولوی ہے، پہلے آپ سدھر جائیں، پہلے فلاں ہو جائے، پہلے ان کو بولو فلاں. اس طریقے کی جو باتیں آج معاشرے میں آتی ہے، ایک تان و تشنیع کا جو ایک بازار سرگرم ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے ہم کو. یہ تکبر کی علامت ہے، یہ سرکشی کی علامت ہے جسے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. تو محترم سامعین جب کبھی آپ کے سامنے کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات آپ کو مل جائیں
تو اسے قبول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فإذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ، متفق علیہ۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی، ہاں مگر جو اس پر اسلام کا حق پہنچتا ہے اور اس کا حساب اللہ عز و جل پر ہے۔ یہاں دیکھیے بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دل و جان سے ایمان لاتا ہے، قبول کرتا ہے، اللہ کو معبود حق برحق سمجھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، اور تو کیا ہے اس کی جان و مال کی حفاظت ضروری ہے۔ الا بحقھا سے مراد یہ ہے جو اس کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے چھوڑ دے، نہیں، اس کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ یا کوئی شادی شدہ ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا اسے، تو یہ اس کا حق ہے کیونکہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا اسلام نے رکھی ہے اس طریقے سے اس کا، اور وہ حسابهم علی اللہ، اور اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ تو آج کا درس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ جو شرطیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔